بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی امتیں بنائی ہیں ان تمام میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام کی عمریں عام طور پر 100 سال کے اوپر رہی، لیکن امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے عمریں کم کر دی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ میری امت کی عمریں 50 اور 60 سال کے درمیان ہوں گی۔ ایک تو امت محمدیہ کو اللہ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، پھر اوپر سے عمر کم کر دی، وقت کم کر دیا، تو صحابہ کو اشکال ہوا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری عمریں کم ہو گئی، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی تو انہیں اعمال کرنے کے مواقع زیادہ ملتے تھے، تو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ پھر رمضان المبارک میں بھی اخیر عشرہ عطا فرمایا اور اخیر عشرے میں بھی شب قدر عطا فرمایا، جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ افضل۔ 1000 رات 86 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، کسی کو ایک رات مل جائے گویا 86 سال اور 4 مہینے اس نے عبادت کی، مقبول عبادت جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور جس پر اللہ راضی ہو، ایسی عبادت۔ اللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ یہ دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، ایک دن باقی ہے۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت امت محمدیہ کے لیے عطا فرمائی، باقی کسی کو یہ انعام اور یہ اکرام، یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ ہم سنتے ہیں کہ پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے اور پہلے عشرے سے زیادہ دوسرے عشرے کی فضیلت ہے اور دوسرے عشرے سے زیادہ تیسرے عشرے کی فضیلت ہے۔ اب دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسی سعادت دوبارہ عطا فرمائی، اس پر جتنا بھی شکر کریں کم ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں۔ ایک صحابی جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ شہید کے لیے خون گرنے سے پہلے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ انہی کے ایک دوست صحابی تھے جنہوں نے جہاد کیا، کئی بار جہاد میں تشریف لے گئے، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی اور اللہ رب العزت نے فطری موت عطا فرمائی۔ ان صحابی یعنی جو شہید ہوئے تھے صحابی، ان صحابی کے بعد 8 سال یہ صحابی حیات رہے اور پھر آپ کا وصال ہوا، تو دیکھا کہ جنت میں شہید صحابی سے 500 سال پہلے اللہ رب العزت نے انہیں داخل کر دیا ہے۔ معلوم کرنے والوں نے معلوم کیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر میں جو اعمال میرے ہوئے ہیں، ان اعمال کی بدولت مجھے شہید صحابی سے آگے مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اگر رمضان دوبارہ زندگی میں مل جائے، سہ12 مل جائے یا اس سے آگے بار بار ملتا رہے، تو یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے۔
اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس کی قدردانی بھی کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ نصفی نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات اس حد سے آگے بلایا عرش الہی پر۔ حضرت جبرائیل وہاں تک رک گئے اور فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، یہاں سے آگے اگر میں بڑھوں گا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائے گا۔ تو یہ حد بندی ہے، کسی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک خاص فرشتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا بڑا جسم عطا فرمایا ہے کہ اس کی چوڑائی 1000 سال کی مسافت کے بقدر ہے، اور لمبائی کتنی ہوگی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس فرشتے کو اللہ نے 1000 سر عطا فرمائے اور ہر سر میں 1000 زبانیں عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، زبان ہے تو منہ بھی ہوگا۔ 1000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 1000 زبانیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر زبان میں 1000 گیسو ہیں۔ گیسو کہتے ہیں بالوں کو، وہ بال کس طرح کے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہر گیسو کے اندر 1000 موتی ہیں، یعنی وہ جو بال ہیں ان میں 1000 موتی ایک بال میں پروئے گئے ہیں، اور ہر موتی کے اندر 1000 نور کے دریا بہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فرشتہ کتنا بڑا ہے۔ ایک موتی کے اندر 1000 نور کے دریا بہتے ہیں۔ اس دریا میں بہت ساری نور کی مچھلیاں ہیں، جس کی پیٹھ پر، یعنی ہر مچھلی کی پیٹھ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، اور وہ مچھلیاں تسبیح کر رہی ہیں، اور یہ فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، جس کی تسبیح سن کر عرش جھومتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی آواز، اس کا لب و لہجہ، اس کا اخلاص، اس کی للہیت کیا ہوگی کہ جب یہ تسبیح کرتا ہے تو عرش اس کی تسبیح سن کر جھومتا ہے۔ اللہ اکبر! جب آپ معراج پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو اس فرشتے نے آپ کا استقبال فرمایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ پر سلام پیش کرتا ہوں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پیشانی مبارک کو اس نے بوسہ دیا، اور پھر خوشخبری دی کہ رمضان المبارک کی برکت سے آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے بخش دیا ہے۔ ایک ایسا فرشتہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اور جہاں فرشتوں کی اور ہر مخلوق کی حد بندی ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، ایسی جگہ اللہ نے اسے جگہ عطا فرمائی، اور وہ فرشتہ خاص طور پر آپ کو سلام کرتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے رمضان کی برکت سے آپ کی امت کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر! یہ خاص عنایت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے رمضان امت محمدیہ کو اس لیے دیا ہے تاکہ اس کی بخشش کا بہانہ کر سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے چھٹے یا 5ویں آسمان پر 2 نور کے صندوق دیکھے۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صندوق ہیں، اور ان پر نور کے قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت میں جو روزے دار ہوں گے
یہ ان کے لیے برات ہے، یعنی چھٹکارے کا سبب ہے۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ میں اس پر گواہ ہوں، جس نے روزہ رکھا آپ کی امت میں اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کو نجات اور برات دے دی جاتی ہے، اور میں اس پر گواہ۔ اللہ، روزہ ہمارا اور گواہ فرشتے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔